بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے حد و حساب فضل و احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں ماہ رمضان مبارک کی پرموز روحوں میں قرآن مجید کے فیض و برکات سے اپنی سینوں کو منور کرنے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ابھی نماز فجر کے بعد جو قرآن و حدیث کی مختصر سی نشست ہو رہی ہے، اس میں اللہ کریم اس محفل کو ہمارے لیے دین سیکھنے، دین سمجھنے، عقائد کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنائے۔ یہ جلسہ جو محفل تو ہے نہیں کہ جس پہ طویل کوئی مضمون باندھا جائے اور تمہید مانگ کے آپ کی توجہ حاصل کی جائے۔ میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آ رہا ہوں۔ قرآن مجید سورہ النور کی آیت نمبر 63 کا اگلا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، کہ وہ جنہوں نے میرے رسول کے حکم کی مخالفت کی، امر کہتے ہیں حکم کو، جنہوں نے میرے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کی، فرمایا أَن يُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، ان پر مصیبتیں آئیں گی، فتنے آئیں گے، اور يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا انہیں یہ مصیبت آئے گی کہ انہیں قیامت کے دن دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے کہ جنہوں نے شریعت کی مخالفت کی، جنہوں نے حضور کی مخالفت کی، اسلام کی مخالفت کی۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، یخالفون کا لفظ ہے اس آیت میں، جنہوں نے مخالفت کی۔ تفسیر خازن میں اس سے متعلق ایک حدیث مبارکہ کو بیان کیا گیا ہے کہ منافقین امام الانبیاء کا جمعہ کا خطبہ نہیں سنتے تھے۔ یہ میں اس لیے بھی کہنے لگا ہوں کہ ہم لوگ عقیدے کے حوالے سے تو بیان بھی تعالیٰ مسلمان ہیں، مومن ہیں، لیکن کہیں ہمیں عملی طور پہ منافقت نہ آ جائے، اس لیے خاص توجہ کا طالب ہوں کہ امام الانبیاء جمعہ کا خطبہ دیتے تھے تو منافقین خطبہ نہیں سنتے تھے، بلکہ وہ صحابہ کی آڑ لے کر چلے جاتے تھے۔ اللہ نے اس موقع پر یہ شان نزول ہے آیت کا کہ اس وجہ سے یہ آیت اتری ہے، یہ وجہ نزول ہے۔ وہ منافق چونکہ مخالفت کرتے تھے، حضور کی گفتگو نہیں سنتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ میرے رسول کے امر کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کے سوچے ہمارے ہاں جمعہ کا دن آتا ہے تو ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ہم بھی انتظار کرتے ہیں کب دوسری اذان ہو اور کب ہم مسجد میں جا کر نماز جمعہ کی فرض ادا کریں۔ حالانکہ جمعہ کا خطبہ سننا فرض ہے۔ خطبہ سننا کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ فرض ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے جمعہ کا خطبہ کیوں نہیں سنا؟ تو ہمارے ہاں بھی یہ انتظار کرتے ہیں کب جمعہ کا دن، جمعہ کا وقت ہو، دوسری اذان ہو، بعض پہلی رکعت میں آتے ہیں، بعض دوسری میں آتے ہیں، اور کئی ایسے سنتے بھی ادا نہیں کرتے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ جمعہ کی خطبات یہ فرض ہیں، ان کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا۔ بہرحال میرا موضوع کچھ اور ہے، میں نے اس سے ایک موضوع نکالا ہے، اور یقین جانیے میں چینل کی ریکارڈنگ میں تھا، میں نے اس موضوع پر جب لکھنا شروع کیا، حدیث جمع کرنا شروع کی، تو 100 سے زیادہ حدیثیں ہیں، 30-40 موضوعات ہیں۔ اس وقت میں آپ کو 50 سے زیادہ حدیثیں اس ایک موضوع پر سنا سکتا ہوں۔ حدیث مختلف ہیں، لیکن 2 لفظ آپ کو اس موضوع پر ہر حدیث میں ملیں گے۔ وہ لفظ ہے لیسا منا۔ کیا لفظ ہے؟ لیسا منا۔ یہ 2 لفظ ہیں۔ اگر اس کے ترجمے پر غور کر لینا گرام،
یقین جانیے ابھی ابتدائے رمضان کی 20-25 دن ہے انشاءاللہ ماہ رمضان کے. زندگی گزارنے کا طریقہ انداز ہی بدل جاتا ہے اگر آپ توجہ کر لیں کہ لیسا منا کا معنی کیا ہے. لیسا منا کا معنی حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. کیا فرمایا؟ وہ ہم میں سے نہیں. اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. یعنی حضور سے اپنی امت کی صفوں میں کھڑا کرنا پسند ہی نہیں فرما رہے. حضور سے پسند نہیں کرتے کہ یہ اپنے آپ کو میرے قریب کرے یا میری امت میں شامل کرے. لیسا منا. اچھا آگے چونکہ 40 حدیثیں تو میں نہیں سنا سکتا، وقت تھوڑا ہے، میں نے 2 سے 3 حدیثیں سنانی آپ کو. جب یہ لفظ آئے گا نا تو آپ نے اس سے یہ مراد لینا ہے یہ کسی حضور کے بے وفا کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کسی بے وفا کی بات ہو رہی ہے، کسی بد نصیب کا ذکر ہو رہا ہے. ایسے مجھے ٹھنڈے دل سے آپ سوچ کے بتائیں جسے رحمت للعالمین اپنی بارگاہ سے نکال دیں اسے پناہ کہاں ملی، اسے امان کہاں ملی؟ ہم جتنے بھی گناہگار ہیں دل میں حضور کی شفاعت کا آسرا تو ہے. اقبال کہتا ہے 2 جہاں میں نہ مجھ کو امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب ہو تیرے عفو بندہ نواز. تو لیسا منا کا معنی ہے وہ ہم میں سے، سارے نہیں بولے وہ ہم میں سے. اگر آپ حدیثیں سنتے جائیں. پہلی حدیث فرمایا جو قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے نہ پڑھے لیسا منا وہ ہم میں سے نہیں. جو قرآن مجید ٹھہر ٹھہر کے نہ پڑھے وہ ہم میں سے. اللہ ماشاءاللہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. نماز تراویح کے دن ہے، تراویح پڑھنے کے لیے پیچھے کھڑے ہوں تو لگتا ہے گاڑی 180 کی سپیڈ پہ جا رہی ہے، سمجھ کوئی نہیں آتی. یا لمون تا لمون بس اتنی سمجھ آتی ہے امام صاحب رکوع میں چلے جاتے. جو قرآن ٹھہر ٹھہر کے نہ پڑھے کیا فرمایا وہ ہم میں سے. ایک صحابی ہے جناب عبد الرحمن بن صائب، کہتے ہیں ایک صحابی ہے جناب سعد بن ابی وقاص، اشرف مبشرہ میں نام ہے، بوڑھے ہو گئے اور آخری عمر میں ان کی بینائی بھی چلی گئی. میں ان سے ملاقات کے لیے گیا، میری ملاقات ہوئی اور کہا تو عبد الرحمن بن صائب ہے؟ میں نے کہا جی صحابی رسول میں عبد الرحمن ہوں. کہا میں نے سنا تو قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے، قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے. آگے حدیث سنائی جو میرے موضوع کے متعلق ہے. جناب سعد بن ابی وقاص اشرف مبشرہ میں ان کا نام ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ساتھ کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا تھا قرآن جب بھی پڑھو تو ساتھ رویا کرو، آنسو بہایا کرو، رو نہ سکو تو رونے والی شکل ہی بنا لیا کرو. اس لیے قرآن دلوں کو نرم کر دیتا ہے، دل پسیج جاتے ہیں، پگھل جاتے ہیں. اور آگے حضور نے فرمایا تھا جو قرآن غنا کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے نہ پڑھے فرمایا لیسا منا وہ ہم میں سے. یہ ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان میں عموماً قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں گھروں میں بچیاں بیویاں عورتیں پڑھتی ہیں اور ہمارے یہاں مسجدوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے، لوگ ختم قرآن کرتے ہیں. پھر نماز تراویح میں اس پر ایک حدیث سن لیں. امام الانبیاء نے فرمایا جو بندہ مومن رمضان میں قرآن پڑھتا ہے تو کل قیامت کے دن رمضان اور قرآن دونوں مل کر اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں. قرآن کا ویسے بھی رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ فرماتا ہے رمضان کے مہینے میں ہم نے قرآن نازل کیا، ویسے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. پر اگر کوئی ماہ رمضان میں قرآن پڑھے، قرآن اور رمضان مل کر اللہ کی بارگاہ میں جو شفاعت کریں گے، پتہ الفاظ کیا بولیں گے؟ الفاظ یہ کہیں گے روزہ کہے گا پروردگار یہ میرے دن کا ساتھی ہے، اور قرآن کہے گا پروردگار یہ میری راتوں کا ساتھی ہے. یہ مجھے نماز تراویح میں سنتا رہا ہے، یہ مجھے اپنے گھر میں مسجد میں پڑھتا رہا ہے. تو جو قرآن ٹھہر ٹھہر کے نہ پڑھے کیا فرمایا لیسا منا وہ ہم میں سے نہیں. آگے دوسری حدیث فرمایا جو صرف مخالفت کی مشابہت کرے، مرد ہو کر عورتوں کی طرح فیشن کرے، عورتوں کی طرح والا فیشن کرے، اور عورت ہو کر مردوں والے طریقے اپنائے، فرمایا لیسا منا وہ ہم میں سے. ابو جہل کی ایک بیٹی تھی، مردوں کی طرح رہتی تھی. ابو جہل کی ایک بیٹی ہے، مردوں کی طرح بازار میں چل رہی ہے. صحابی کھڑے ہیں، انہوں نے دیکھا، کہا دیکھو یہ مردوں کی طرح چل رہی ہے اور ہمیں حضور کا حکم ہے اگر کوئی عورت مردوں کی طرح رہے اور مرد عورتوں کی طرح رہے لیسا منا وہ ہم میں سے. جیل جائے نا بازار میں 18 20 سال کے کتنے نوجوان ہیں. آپ حکیم صاحب بیٹھے ہیں، ان کی دکان بازار میں ہے، میری بات کی تصدیق کریں گے. 18 20 سال کے نوجوان ہیں، عورتوں والے کپڑے پہنتے ہیں، عورتوں کی طرح میں
وہ میک اپ کر لیتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں. دیکھے ہوں گے آپ نے بازار میں عورتوں کی. مجھے ایک میرا مجھے کہا کہ مجھے 50 روپے. میں نے کہا میں تمہیں 100 روپیہ دوں گا، پھر میری بات پوری سن کے جانے. کہنے لگے جی بولے کیا؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے، میں نے اسے سمجھانے کے لیے لفظ بولے پنجابی کا. میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ جو تو لباس پہن کے پھر رہے نا، عورت بن کے تو مانگ رہا ہے، تو اللہ کو تری دکھا رہا ہے، اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. میں کیسے چیلنج کر رہا ہوں؟ میں اپنے جیل رمضان کی بات سنانے لگا ہوں. میں نے چیلنج یہ کر رہا ہے کہ تو بتا رہا ہے کہ تو نے مجھے مرد بنایا ہے، مرد بنا کے تو میرا رزق پورا نہیں کر سکتا، میں عورت بن کے رزق کما رہا ہوں. اب مجھے بتائیں اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے جی؟ بھئی اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے، وہ میرا رزق پورا نہیں کر رہا، میں عورت بن کے رزق کما رہا ہوں. ہمارے معاشرے میں فرمایا جو مرد عورتوں کی طرح، عورتیں مردوں کی طرح مشابہت اختیار کریں، لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق. اگلی حدیث فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے. میں جلدی 2-3 حدیثیں سنا دیتا ہوں. جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے. آگے فرمایا جو مشرکین کی مشابہت کرے وہ ہم میں سے نہیں. آگے فرمایا جو داڑھی نہ بڑھائے، مونچھیں پست نہ کرے، کیا فرمایا وہ ہم میں سے. میں نے دیکھا معاشرے میں کئی نوجوانوں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ سنت رسول ہے، انہوں نے سنت سمجھ کے نہیں رکھی ہوئی. انہوں نے ہندوستان کے سکھ سنگروں کو دیکھ دیکھ کر داڑیاں رکھی ہوئی بطور فیشن رکھی ہوئی. کیونکہ یہ دفعہ میں سفر کرتا ہوں، کسی ہوٹل میں کہیں کھانا پڑ جائے نا، پاس بیٹھا کوئی ایسا آدمی کھانا کھا رہا ہو نا، پوچھوں پر سالن اور چائے کے نشان دیکھ کر نا دل ہی خراب ہو جاتا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا جو مونچھیں بڑھائے پست نہ کرے، بہت زیادہ بڑھا دے، کیا فرمایا وہ ہم میں سے. اگلی حدیث، اور یہ حدیث بڑی قابل غور ہے کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے حدیث سنی ہے اور کبھی غور نہیں کیا. یہ حدیث بڑی قابل غور ہے، خاص طور پر جو شادی شدہ احباب بیٹھے ہیں نا یہاں پر، انہوں نے تو یہ حدیث لازمی سنی ہے پر توجہ نہیں ہوتی. ہر خطبہ نکاح میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. جب امام صاحب، قاری صاحب یا کوئی عالم دین نکاح پڑھاتے ہیں نا، خطبہ پڑھتے ہیں، اس میں حدیث پڑھی جاتی ہے. لیکن اس وقت ہمیں جلدی ہوتی ہے، ہمیں جلدی کام ہو کے کھانا شانا کھائیں کرتے ہیں، توجہ نہیں ہوتی. حدیث ہر خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے. جب بھی خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی. فرمایا نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، جو میرے طریقے کو چھوڑ کے چلا لیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق. اس سے ملتی، اس میں منی کا لفظ ہے، اکیلے کا ذکر کیا. اور حدیث جو میں پڑھ رہا ہوں اس میں امام الانبیاء نے فرمایا جو نکاح چھوڑ کر بے حیائی کو اپنائے لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق. کیونکہ جو مبلغ ہوتا ہے نا، جس نے اس منبر پر مسند پر بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے اور جس دور کا مبلغ ہے اس دور کے تقاضوں کے مطابق تبلیغ کرے. سمجھا گیا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جس دور کا مبلغ ہے نا، میں 2024 کا مبلغ، تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق دین کا پیغام آپ لوگوں تک پہنچایا جائے. پہلے ہم ایک لفظ سنتے تھے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ ٹرینڈ آیا، ایک فیشن آیا، معاشرے میں عام ہو گیا. پہلے ہم یہ سنتے تھے. آج کل ایک نئی اصطلاح آ گئی ہے، اسے کہتے ہیں ریلیشن شپ. کیا کہتے ہیں؟ ریلیشن. یہ ہالی ووڈ کے اداکاروں میں پائی جاتی تھی، پھر بالی ووڈ اور پاکستان میں. ریلیشن شپ کیا ہے کہ عورت اور مرد نکاح نہیں کریں گے، نکاح کے بغیر ایک ہی گھر میں میاں بیوی والے رشتے میں رہیں گے، شادی کے بغیر، اور بچے بھی پیدا کریں گے. اور کہتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے اگر ہمارا ذہن ملا آماں کی ہوئی، سیٹسفیکشن ہوئی تو آگے ہم شادی کر لیں گے، ورنہ 2 سال بعد اسے اور مل جائے گا، مجھے اور مل جائے گا. اور لفظ بولا جائے گا بریک اپ، کہ میرا بریک اپ ہو گیا. اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں 2 سال میں فلاں کے ریلیشن شپ میں تھا، 2 سال میں فلاں کے ریلیشن شپ میں تھی. ریلیشن شپ آ گیا ایک لفظ کہ جی ہم مرد عورت میاں بیوی والے تعلق میں بغیر شادی کے رہتے ہیں. مسجد کا پاکیزہ ماحول ہے، وضو کیا میں نے بھی، آپ نے بھی کیا، مسجد میں نماز پڑھ کے بیٹھا ہوں میں، آپ بھی سجدہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ میں آپ کو بتاؤں آپ کے ملک کے کتنے اداکار، کتنی اداکارائیں، کون کون سے بزنس ٹائکون، کون کون سے سیاستدان بغیر نکاح کے اس ریلیشن شپ بڑی زندگی گزار رہے ہیں. جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، جنہوں نے میرے رسول کی مخالفت کی،
اس نے اللہ نے فرمایا تھا یصیبہم فتنہ، ان پر فتنے اترے گی. تفسیر خاطر میں فتنوں کی تفصیل ہے. زلزلے آئیں گے، بے روزگاری بڑھے گی، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، امن آمنا خراب ہوگا اور ظالم حکمران مسلط ہو جائیں گے. وجہ کہ ہم نے رسول کے حکموں کی مخالفت کی. یہ ریلیشن شپ کہ بغیر نکاح کے لوگ رہ رہے ہو، رہ رہے ہیں نا، ان کے گھر والے بھی جانتے ہیں میری بیٹی 2 سال سے فلاں کے فلیٹ میں رہتی ہے. ایسی بے حیائی پھیل گئی ہے معاشرے ریلیشن شپ. پر میں جو بے حیائی کا راستہ اپنائے، میری سنت چھوڑ کر، نکاح کا طریقہ چھوڑ کر بے حیائی کے راستے پہ چلے، لیسا منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق. امام الانبیاء نے جامع ترمذی میں اپنے شجرے کی شان بیان کی ہے. اللہ نے آدم کی اولاد میں قبیلہ چنا، اس میں سے فلاں کو چنا، مجھے چنا. حضور نے فرمایا میرا آبا و اجداد، میرے نانے، میری نانیاں، میرے دادے، میری دادیاں، جناب آدم سے سیدنا عبداللہ تک، بی بی حوا سے سیدہ آمینہ تک، سارا شجرا فرمایا کرتو علی صفاہن، میرے آبا و اجداد میں کوئی بھی بے حیائی کے راستے پہ نہیں چلا، سارے نکاح پر ملتے رہے ہیں. میں پاک شریفوں سے پاک رحموں میں آیا، میرے نانکے بھی پاک، میرے دادکے بھی پاک، میرے آبا و اجداد مومن ہیں، مواحد ہیں، عابد ہیں، زاہد ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، جنتی ہیں. میری اصل بھی پاک ہے، میری فرع بھی پاک ہے. یعنی جن وجودوں سے میں آیا وہ بھی پاک، اور جو میرے وجود سے ظاہر ہوئے وہ بھی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ. میں جو میرا راستہ چھوڑ کر بے حیائی کے راستے پہ چلے، لیسا منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق. آگے چلے. پر میں جو دھوکہ دے، ملاوٹ کرے، دھوکہ دے، لیسا منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق. وقت تھوڑا ہے، میں 40 سے 50 حدیثیں سنا سکتا ہوں، آخری حدیث سنانے لگا ہوں. لیکن پہلے نا یہ جو دھوکہ دی والی حدیث ہے، اس سے ملتی جلتی ایک اور حدیث ہے میرے ذہن میں. حضور آئے مدینہ منورہ کے بازار میں، تو گندم خریدنے لگے. پوچھا گندم کیسے لگائی، اسے ریٹ بتایا. امام الانبیاء نے ہاتھ ڈال کے گندم میں کھنگالیا ہے، تو اندر سے گیلی گندم تھی. گیلی سمجھتے ہیں، سنی تھی، گیلی تھی. حضور نے ہاتھ مار جا کے فرمایا جو لوگوں کو دھوکہ دے، لیسا منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ہم بھی جاتے ہیں مدینہ منورہ، ہم کھجورے لیتے ہیں تو کھنگالتے ہیں، اوپر نیچے سے ایک قسم کی ہونی چاہیے. اوپر اجوا کے موٹے دانے ہوتے ہیں، نیچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. مسلمان تو آتے کہاں بات ہے. تو فرمایا جو دھوکہ دے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگلی حدیث، اور یہ حدیث سنانے سے پہلے آپ کی تھوڑی بڑی توجہ کا طالب ہوں. اس میں ایک صحابی ہیں جناب جریر بن عبداللہ البجلی. بجلی ان کی والدہ کا نام بجلیہ تھا، اس لیے البجلی کہا جاتا ہے. جریر اوس قبیلے کے سردار تھے، اپنے قبیلے کے نواب رئیس آدمی تھے، اور بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین تھے. آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں اتنے سونے تھے، اتنے حسین تھے کہ جب جریر آتے نا تو پتہ ہے حضرت فاروق اعظم کیا کہتے تھے؟ فاروق اعظم کہتے تھے یوسف هذه الامہ، لوگوں کو دیکھو اس امت کا یوسف آ رہا ہے. یوسف هذه الامہ، اس امت کا یوسف آ رہا ہے. اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے. کہتے ہیں میں جب حضور کی بارگاہ میں آیا نا اسلام قبول کرنے کے لیے، اس وقت لوگ بیعت کرتے تھے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نا اقرار کرتے تھے. تو حضور 10 چیزوں پر بیعت لیتے تھے. کتنی چیزیں؟ 10. بس اپنی بات ہے، 10 چیزیں. 5 کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے، 5 کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. عقیدے کے ساتھ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، یہ اللہ کو مانو، آسمانی کتابوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، تقدیر کو مانو، آخرت کو مانو. جو 5 چیزیں. اور 5 کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، نماز، روزہ، حج، زکات. ٹوٹل کتنی چیزیں ہو گئی ہیں؟ عبداللہ کہتے ہیں میں آیا حضور سے بیعت کرنے، آگے لوگ بیعت کر رہے تھے، اسلام قبول کر رہے ہیں، 10 چیزوں پر حضور بیعت لے رہے ہیں. جب میں آیا حضور نے فرمایا اوروں سے 10 چیزوں پر بیعت لی ہے، تو اسے 11 چیزوں پر بیعت لو. 11 چیزیں، ایک چیز اور بڑھا دی ہے. تو ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے ہاتھ دیا، کوئی 10 چیزیں، اللہ کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، آخرت کو مانو، پھر نماز پڑھوں گا، روزہ رکھوں گا، یہ ساری چیزیں. 11 چیز کیا تھی؟ فرمایا عبداللہ جریر آج میرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر وعدہ کر تو میری امت کی خیر خواہی کرے گا.
میری امت کی. ویسے آپس کی بات ہے، ہمیں اس سے کیا لگے؟ ہم تو کوشش کر کے نا اگلے کی عزت گھٹاتے ہیں، اچھالتے ہیں. محلے میں، خاندان میں، برادری میں ہم کوشش میں رہتے ہیں کسی کی بات ملے تو میں اسے آگے پہنچاؤں. سوشل میڈیا نے تو بیڑی گرک کر دی. بس کسی کی بات ملے، کوئی بات میرے کانوں تک پہنچے، اس کی عزت کم ہو، میں اس کی غیبت کروں. فرمایا جریر وعدہ کر تو میری امت کی کیا کرے گا؟ کیا کریں گے؟ میں رات سویا نہیں ہوں کہ میری رات کی مصروفیت ہوتی ہے، مجھے حفاظت کرنی ہوتی ہے. تو فرمایا جریر تو وعدہ کر تو میری امت کی خیر نہیں کرے گا. خیر نہیں کیسے کی؟ انہوں نے گھوڑا خریدنا تھا تو انہوں نے اپنے نوکر کو ساتھ لیا اور منڈی مویشی آ گئے. اور جانتے ہیں منڈی مویشیوں میں رش ہوتا ہے، گرد غبار ہوتا ہے. آج کل کا دور نہیں، 1400 سال پرانی بات سنا رہا. تو جریر کا نوکر کہنے لگا آپ باہر درخت کی چھاؤں کے نیچے بیٹھے، نواب رئیس آدمی ہے، میں اندر جا کے کوئی اچھا سا گھوڑا لے کے آتا ہوں، آپ چیک کریں پھر اس کی قیمت دے دیں. کہا ٹھیک ہے جاؤ گھوڑا دیکھا. وہ اندر گیا، اس نے دیکھا ایک بڑا قیمتی اور خوبصورت گھوڑا ہے، پر اس کا جو بیچنے والا مالک ہے نا بڑا سادہ سا آدمی ہے، دیہات کا گاؤں کا رہنے والا ہے. اور حضور کی حدیث ہے دیہاتی آدمی شہری کے آگے اپنا سودا نہ بیچے، کیونکہ سادہ ہوتے ہیں نا دیہات والے، شہر والے ذرا تیز تراز ہوتے ہیں. تو دیہاتی تھا تو گھوڑا بیچنے پتہ نہیں کس پریشانی میں بیٹھا ہوا تھا بڑا سادہ آدمی. اس نے نا باتوں باتوں میں لگا کر دیکھ لیا گھوڑا بڑا قیمتی ہے. ماہر آدمی تھا، گھوڑے پالتا تھا. اسے دیکھا نا گھوڑے کی قد کاٹ نسل ساری چیزیں دیکھ کے نا جوان گھوڑا بڑا قیمتی ہے. اسے کہا کتنے میں دو گے؟ نا باتیں کرتے کرتے 300 دینار میں سودا ہوا ہے. کتنی قیمت مقرر ہوئی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، بات بڑی پیاری کر رہے ہیں. 300 دینار بڑا خوش ہوا ہے تو بڑا قیمتی، میں نے پھنسا لیا، 300 دینار میں سودا ہو گیا، مالک راضی ہوگا، سب بڑے خوش ہوں گے. خوش لے کے باہر آیا. باہر جناب جریر بیٹھے ہوئے تھے. کہا جی یہ دیکھیں گھوڑا لے کے آیا ہوں، یاد کریں گے بڑا قیمتی گھوڑا اور میں نے قیمت بڑی کام کی ہے، کام میں سرگوشی کی اور ہمارے بھی کر لی ہے. جریر آگے بڑے، انہوں نے گھوڑا دیکھا، گھوڑا تو بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی گھوڑا ہے. اچھا لوگ بھی جمع ہوں گے. آج کل آپ دیکھیں گے جہاں یہ منڈی لگتی ہے نا بڑی عید کے موقع پر، ایک بندے نے بکرا یا بیڑا خریدنا تو پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں لوگ اکٹھے ہو کہ کیا ہو رہا ہے. جریر نے سودا گھوڑا دیکھا، سودا پسند آیا، قیمت مناسب ہے، گھوڑا لینے لگے. تو اسے کہنے لگے یار تیرا گھوڑا بڑا قیمتی ہے، تو بڑی تھوڑی قیمت میں بیچ رہا ہے، کیا خیال ہے 300 کے بجائے میں تجھے 400 دینار نہ دے دوں؟ 400 دے دیتا ہوں. جی دیکھ رہے ہیں ویسے سودا تو ہو گیا، پھر آگے جو آپ کی مہربانی ہے. 100 دینار وہ دے دیا. 400 دینے لگے، پھر وہ کہنے لگے نہیں یار یہ 400 تھوڑے ہیں، تیرا گھوڑا بڑا قیمتی ہے، کیا خیال ہے میں تجھے 500 نہ دے دوں؟ دیکھ رہے جیسے اب بہتر سمجھتے ہیں. اچھا کرتے کرتے آپ نے 300 والا گھوڑا 800 دینار میں خریدا ہے. 300 والا گھوڑا 800. حدیث میں سناتا ہوں، 2 جملے رہ گئے ہیں، بات 1.5 منٹ کی رہ گئی. حدیث میں سناتا ہوں پر ٹھہر جائیں، یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ایک لمحے کے لیے وہ سوال کا جواب دے دیں، اس موقع پر میں ہوتا یا آپ ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ ہم کیا کرتے؟ ہم کہتے آپ کو لین دین والی گاڑی کا 250 کا، ایسے ہی ہے نا، اور قیمت کم کر دیتے. اور لینے دینے والی بات کرو، ہم شکر کرتے مجبور بندہ، یقین جانیے گاڑی بیچنے جائے نا مجبور آدمی، وہ پلاٹ بیچے یا گھر کا آسرا چھت بیچے کسی مجبوری کے تحت پر. ہم لوگوں کی مجبوریاں خریدتے ہیں یا نہیں خریدتے؟ رمضان میں سودے لیے ہیں کو نہیں لیا، پتہ نہیں چلا کیا ہو رہا ہے ہمارے سے، کہاں تھا پہلے ریٹ اب کہاں چلا گیا. اور ہم ہیں مسلمان، ہم مجبوریاں خریدتے ہیں، لوگوں کی ضرورتیں خریدتے ہیں. جریر نے دیکھا پتہ نہیں پریشان بیٹھا ہوا ہے، کس مجبوری میں اتنا قیمتی گھوڑا 300 میں بیچ رہا ہے. انہوں نے 300 والا گھوڑا 800 دینار میں خریدا. ذرا سوچیں ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ گھوڑا لے کر جانے لگے، لوگوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے اپنے قبیلے کے سردار بڑے ذہین آدمی ہیں، 300 والا گھوڑا 800 میں کیوں خرید لی ہے؟ یہ نقصان کیوں کیا ہے؟ کا نقصان اس لیے کیا ہے میں نے اپنے رسول سے ایک وعدہ کیا تھا. حضور نے فرمایا تھا جریر میری امت کی خیر خواہی کرنا، میں تو اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ ہی پورا کر رہا ہوں. میں جو میری امت کی خیر خواہی نہ کرے، یعنی دھوکہ دے، فریب دے اور لوٹ مار کرے یا ملاوٹ کرے، کیا فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے. اور بھی کئی چیزیں ہیں، وقت مخصوص ہوتا ہے درس قرآن کا،
اس لیے میں اسی پر گفتگو سمیٹوں گا. یقین جانیے یہ ہیں تو دو لفظ اور ان میں حضور کے بے وفا کا ذکر ہو رہا ہے. جسے حضور اپنی امت کے صفوں میں پسند نہیں کر رہی اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور ہمارا سارا آسرا ہے حضور سے تعلق کی بنا پر. میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم. میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. استوائیہ کلمات پر گفتگو سمیٹتا ہوں. یہی دل میں ہے بس آرزو. یہ تبلیغیں، یہ تقریریں، یہ امامیں، یہ داڑیاں، یہ دنیاوی ماحول ہم نے جو اصلوں کی نقل اپنائی ہے نا، مقصد کیا ہے؟ یہی دل میں ہے بس آرزو. رہے حشر میں میری آبرو. میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہم کو کہوں. اللہ کریم دنیا میں حضور کا بن کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. قبر میں جائے تو حضور کی پہچان سینوں میں لے کر جائیں، اور حشر میں اٹھائے جائیں تو حضور کے حوالے سے اٹھائے جائیں. وما علینا الا البلاغ. تقبل منا هذه صلاة الفجر مع جماعة المسلمين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. العالمین ہم نے جو نماز فجر ادا کی ہے اسے اپنی بارگاہ عالیہ میں درجہ قبولیت عطا فرما. جو سجدے ہم نے ادا کیے انہیں ہماری قبروں پر نور بنا. نماز کی برکتیں آپ نے اپنے حضوروں میں قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اس ماہ رمضان میں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما کہ جنہیں بخش دیا جائے گا، جن کا روزہ رکھنا تیری بارگاہ میں قبول کر لیا جائے گا. بیماروں کو شفا عطا فرما. العالمین بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کی بچیاں جوان ہیں ان کے لیے روزی کے اسباب پیدا فرما. ہماری بہنوں بیٹیوں کو عزت و حیا اور شرم و حیا کا نور عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. ہمارے حکمرانوں کو غیرت دینی عطا فرما. ہم لوگ جب تک زندہ ہیں ہمیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما. خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ عطا فرما. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك الكريم. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين. صلى الله تعالى على رسوله خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله